بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 سال تک اپنے بیٹے کی طرح پالا، 56 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب ان کے دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی اور وہ ابو طالب کے زیر کفالت آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ماں سمجھتے اور کہتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو دیکھتے تو احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ملی تو عورتوں میں فاطمہ بنت اسد پہلی عورت تھی جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد ہوا تھا، تو علی المرتضیٰ نے اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جب آئیں گی میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ ہجرت نبوی کے 4 سال کے تلخ ترین واقعات میں سے ایک دل خراش واقعہ یہ بھی تھا کہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف والدہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ مروی ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کا وفات کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ گزر جائیں تو مجھے اطلاع دینا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے خبر دی کہ جعفر، علی اور عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اٹھے اور خضوع خشوع کے ساتھ، جیسا کہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، حضور کی ہمراہی میں چل دیے۔ جب فاطمہ بنت اسد کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اپنے بدن مبارک سے قمیص اتاری اور ان کو دے کر فرمایا، غسل کے بعد اس سے ان کا کفن بنانا۔ جب ان کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کا پایا اپنے مبارک کندھوں پر رکھا اور تمام راستوں میں کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے کاندھا دیتے رہے۔ جب ان کی قبر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی لحد مبارک میں داخل ہو کر لیٹے۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، بسم اللہ وعلی اسم اللہ کہہ کر انہیں لحد میں اتار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم فاطمہ بنت اسد کے بارے میں 2 چیزیں آپ سے ایسی دیکھی ہیں جو آج تک کسی کے بارے میں ہم نے نہ دیکھا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی قمیص مبارک اتار کر اس سے ان کا کفن بنایا، دوسرے یہ کہ آپ نے ان کی لحد میں اتر کر کچھ دیر آرام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیص مبارک پہنانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے، اور لحد مبارک میں لیٹنے کا مقصود یہ تھا کہ حق سبحانہ و تعالی ان کی قبر میں وسعت دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بعد ان کے سوا کوئی نہ تھا جس نے میرے ساتھ نیکوکاری کی ہو۔ میں نے ان کو اپنی قمیص مبارک پہنائی تاکہ جنت کی خوشبوئیں انہیں حاصل ہوئی، اور ان کی قبر میں لیٹا تاکہ وہ قبر کی مصیبتوں سے نجات پائیں۔ جب قبر تیار ہو گئی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کی قبر کے پاس کچھ قرآن پڑھا اور ان کے مناقب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قبر کی سختی سے محفوظ نہیں ہے سوائے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قاسم بھی نہیں؟ یعنی آپ کے وہ فرزند جن کا نام قاسم تھا وہ صغر سنی میں ہی اس عالم سے تشریف لے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم بھی نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبد العزیز سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے 5 شخصوں کی قبر کے کسی کی قبر میں داخل نہ ہوئے، 3 عورتوں کی قبروں میں اور 2 مردوں کی۔ ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں جو کہ مکہ مکرمہ میں انتقال فرما گئی تھی،
اور 4 مدینہ میں۔ دوسرے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ایک بیٹا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس کی قبر میں داخل ہوئے۔ اور تیسرے عبداللہ مزنی جنہیں ذو نجادین کہتے ہیں، اور چوتھے ام رومان جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھی، اور پانچویں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ ناظرین، جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا مزار جنت البقیع میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کے پاس ہے، اللہ کریم ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ ناظرین، تحریری یا تقریبی صورت میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے اللہ رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ مستند معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔